کیا آج کسی جوان کو یہ زیب دیتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں شراب کی بوتل ہو، تاش کے پتے ہو؟ اس کی جوانی کیا اس کام کے لیے بنائی گئی ہے کہ وہ جوان لڑکیوں کی عزت کو تار تار کرتا رہے، صرف اپنی خواہشات کے لیے، اپنی نفسانی تکمیل کے لیے وہ عورتوں کے پیچھے رہے، لڑکیوں کے پیچھے بھاگتا رہے؟ نہیں نوجوان، تجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد عربی کا شعر بنایا۔ جب صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی ایک جماعت کو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تبلیغ کے لیے بھیجا تھا، 70 صحابہ اکرام میں جب وہ تبلیغ کے لیے گئے تھے، کفار و مشرکین نے دھوکے سے ان سارے صحابہ کو شہید کر ڈالا تھا، سارے صحابہ کو شہید کر دیا تھا، اور 3 بچ گئے تھے۔ 3 میں سے وہ صحابہ کو قید کر لیا تھا، اور قیدی ایسا بنایا تھا کہ 24 گھنٹے ان کی نگرانی پر بیٹھے رہتے تھے، زنجیروں سے باندھ کر کے صحابہ کو۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ اس میں ایک صحابی حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو ان ظالموں نے نہایت ہی بے دردی کے ساتھ ان کے ہاتھ کی انگلیاں، ان کے پیر کی انگلیاں، ان کے ہونٹ، ان کے کان، ان کے ناک سب کاٹ کر کے شہید کیا تھا۔ ایک غلام مصطفیٰ کو نہایت ہی دردناک انداز میں شہید کیا، اور اس کے بعد ان کی لاش کو لٹکا کر کے رکھا ایک کھمبے سے، اور پہرا لگا دیا کہ ان کی لاش کو کوئی لے کر کے نہ جا سکے۔ 2 صحابہ تھے وہاں پر، زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک دوسرے صحابی حضرت خباب بن الارت یا خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ، 2 میں سے کوئی ایک صحابی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں بیٹھے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظالموں نے میرے غلاموں کو شہید کیا ہے میرے غلاموں میں سے کوئی جو بچے ہوئے میرے ان صحابہ کی لاشوں کو لے کر کے آئے میرے پاس؟ 2 جری صحابہ تھے، حضرت طلحہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، گھوڑا لے کر یہ 2 ہی لوگ نکلے تھے۔ تقریباً 500 کے قریب کفار جس کی پہرہ داری کر رہے ہیں، ان پہروں میں سے وہ صحابہ کی لاش کو لانے کے لیے صرف نبی کے 2 غلام نکلے تھے۔ اور جب یہ 2 صحابہ نکل کر کے آئے تھے، رات میں بھی اور دن میں بھی پہرے داری میں بیٹھے ہوئے ہیں کفار و مشرکین 2 صحابہ کی لاشوں پر۔ اب سوچیے آپ، رات کے وقت یہ پہنچے تھے دونوں صحابہ، اور جیسے یہ قریب گئے تو دیکھا پورے تلوار سوتے ہوئے پہرا دے رہے ہیں۔ ان دونوں صحابہ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ مولا، ہمارے پاس نہ تلوار کی طاقت، نہ بھالے اور نیزے کی طاقت، ہمارے پاس صرف ایمان کی طاقت ہے۔ ہم تجھ پر یقین رکھتے ہیں اور تیرے نبی پر ایمان رکھتے ہیں، تو اگر مدد نہیں کرے گا تو دنیا ہم سے کس طرح کا سلوک کرتی ہے۔ دیکھا یہ دونوں صحابہ دعا کر رہے تھے، وہ سارے کفار و مشرکین کو اونگ لگ گئی، نیند لگ گئی، ان کے بیچوں بیچ سے گئے اور ان صحابہ اکرام کی لاشوں کو اٹھایا۔ ایک صحابی کی لاش کو اٹھایا اور رکھا اور لے کر نکل پڑے، دوسرے وہاں پر موجود رہ گئے۔ جب تک وہ جاگے تو وہ صحابی رسول جو وہاں رہ گئے تھے، تو ظالموں نے یہ سوچا کہ کسی نہ کسی طرح ان کو بھی یہ لے جائیں گے، ان کو کسی طرح سے یہاں کاٹ کاٹ کر کے ٹکڑے ٹکڑے میں بدل دیا جائے۔ تو جیسے ہی اس بری نیت کے ساتھ قریب آئے، شہد کی مکھیوں کا ایک چھتا پورا اس صحابی کے اطراف لگ گیا، اتنی خطرناک مکھیاں آ گئیں۔ وہ صحابی رسول جن کی لاش وہاں پر موجود ہے، پوری مکھیاں، شہد کی مکھیاں، اور کفار و مشرکین میں سے کوئی قریب جاتا تو اتنا ڈنک مارتی تھی کہ وہ سوج جاتا تھا اور زہر چڑھ جاتا تھا۔ وہ شہد کی مکھیوں سے خوف کھا کر سارے بھاگ گئے۔ اس صحابی رسول کی جسم کو، ان کی لاش کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکا، کہ یہ رب تبارک و تعالیٰ کا دستور ہے، اپنے حبیب کے غلاموں کو کبھی شہد کی مکھیوں سے اور کبھی چونٹیوں سے حفاظت کرتا ہے۔ جب وہ اپنے نبی پاک کی حفاظت غار ثور میں مکڑی کے جالے سے کرتا ہے، تو اے غلامان مصطفیٰ، کیا تمہارا ایمان کمزور ہے؟ اگر رب چاہے آج بھی تمہاری حفاظت صرف ہواؤں سے فرمائے گا۔ بڑے بڑے نمرود آئے اور بڑے بڑے فرعون آئے جن کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک و برباد کیا۔
نمرود کو ایک مچھر سے اور فرعون کو صرف پانی سے غرق کیا، اور انتظار کرنا ہمارے دور کے فرعون کے لیے بھی کوئی مچھر ضرور آئے گا۔ ہر دور کے نمرود اور ہر دور کے فرعون کا انجام وہی ہوتا ہے جو اس کے ظلم کا انجام ہوتا ہے۔ اس لیے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، اللہ تبارک و تعالیٰ ظالموں کے کام سے بے خبر نہیں ہے، ہر چیز دیکھ رہا ہے۔ میرے عزیزو، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین جو حضور کے غلام ہی تو تھے، اور اس کے بعد انہوں نے پوری دنیا کو دکھایا ہے۔ مدینے سے وہ نکلے تھے، صحراؤں میں رہنے والے ہیں، بادیہ نشین چٹائیوں پر بیٹھنے والے ہیں، اور پیون لگے کپڑے پہننے والے ہیں، پورا دن ایک کھجور کی گھٹلی پر صبر کرنے والے ہیں، پانی کے نام پر 2 دن تک قلت کا سامنا کرنے والے ہیں، اور جن کے گھروں میں ایک بار گوشت کا ایک ٹکڑا آ جائے تو پورے مدینے میں گھومتا تھا، پورے مدینے میں گھومتا تھا۔ یہ وہ جماعت ہے صحابہ کی، لیکن نکلے تھے تو قیصر و کسریٰ بھی کانپتے تھے۔ اس زمانے کی 2 سپر پاور طاقتیں قیصر و کسریٰ، یعنی پرشین ایمپائر اور رومن ایمپائر۔ روم کو فتح کرنے کے لیے جب آمنا سامنا ہوا تھا تو کس کا ہوا تھا؟ اللہ کے شیر سیف اللہ المسلول خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے سامنے جو صلیبی آئے تھے، جو دشمن آئے تھے، انہوں نے پکار کر کے کیا کہا تھا کہ یہ کون سے غلام آئے ہیں؟ یہ عرب والے لوگ آئے ہیں، یہ بدو لوگ آئے ہیں جو کھجور کھا کر رہتے ہیں۔ تانا مار رہے تھے، ان کے پاس 4 لاکھ کی فوج تھی۔ خالد بن ولید سے انہوں نے کیا کہا تھا کہ تمہارے پاس سبزی کاٹنے کی بھی تلواریں نہیں ہیں، تم جو لے کر کے آئے ہو۔ خالد بن ولید نے جواب میں صرف اتنا ہی کہا تھا، اے عیسائیو، تمہاری فوج جس طرح شراب کو پسند کرتی ہے، ہماری فوج شہادت کو پسند کرتی ہے۔ یہاں وہ جذبہ لے کر کے آئے ہیں، تلواریں نہ دیکھو، بھالے نہ دیکھو، نیزے نہ دیکھو، ایمان لے کر کے آئے ہیں، یقین لے کر کے آئے ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، میں کل ملا کر کے ایک ہی بات کی طرف فوکس کرنا چاہتا ہوں، ان کے جو ہم غلام تھے، خلق کے پیشوا رہے، سچی غلامی میں آ جاؤ، تم امت مصطفیٰ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں تمہیں خیر امت کہا ہے۔ کیا آج کسی جوان کو یہ زیب دیتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں شراب کی بوتل ہو، تاش کے پتے ہو؟ اس کی جوانی کیا اس کام کے لیے بنائی گئی ہے کہ وہ جوان لڑکیوں کی عزت کو تار تار کرتا رہے، صرف اپنی خواہشات کے لیے، اپنے نفسانی کا تکمیل کے لیے وہ عورتوں کے پیچھے رہے، لڑکیوں کے پیچھے بھاگتا رہے؟ نہیں نوجوان، تجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد عربی کا شیر بنایا، ساری دنیا تیرے قدموں میں ہے، ساری طاقت اللہ تعالیٰ تیری طرف پھیر دے گا، شرط یہ ہے کہ تو حضور کی بات کر کے دیکھ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، لبیک۔